اب ایک تقریباً کم و بیش 13 سال پہلے ایک فتنہ اٹھا ہندوستان میں. وہ ایک شخص سامنے آیا، پہلے وہ بالکل وہی حال جیسے آپ مرزا غلام محمد قادیانی کی ابتدا جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. نمازیں پڑھتا ہے، بڑے نیکیاں کرتا ہے، یعنی بڑے اپنے طور پر وہ صالحین میں بنا ہوا ہے، اور ملا جلا ہوا چلتے 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 اس نے وہ دعویٰ کر دیا کس چیز کا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں. وہ اب اچھا یہ تقریباً 13 سال پہلے کا فتنہ ہے، ہندوستان میں اٹھا. اس وقت اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اسے ہماری یا آپ سب کی یا ہم سب کی کمزوریاں کہیں یا کوتاہیاں کہیں یا سستیاں کہیں، ہم دھیان نہیں دیتے. وہ جب پر پرزے ان کے نکل آتے ہیں پھر ہمیں خیال آتا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے بڑی مصیبت، ایک سامنے ہو نا، سامنے کا آدمی، اسے سمجھنا مشکل نہیں ہوتا. ایک آدمی نے چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی ہو، سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہو، پگڑی باندھی ہوئی ہو، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہو، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہو، نمازیں بھی 5 وقت ہی دے رہا ہو، محمد الرسول اللہ کے نام کی آذانیں دے رہا ہو، قرآن کو چوم کر سر پہ رکھ رہا ہو، آپ اور میں اس کو کیا کہیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے یار یہ تو بڑا چنگا آدمی ہے، یار یہ تو صوفی با صفا آدمی ہے. لیکن کیا کریں کہ میں بھی بھول جاتا ہوں، آپ بھی بھول جاتے ہیں کہ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، نیچے ٹخنے سے اوپر ہے، سر پر ٹوپی ہے، پگڑی ہے، عطریات مہک رہی ہیں، نفلوں پر نفلیں جاری ہیں، اعتکاف جاری ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کم وقت اس کا ماننے والا ہے. اچھا ایک یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، یعنی نکاح ایسے ہو رہے ہیں کہ یعنی ہم نکاح ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دولہا صاحب تو شکیلیہ ہے. وہ یہ لوگ جو اب اس روپ میں یہاں آ رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ پر وار نہیں کریں گے. آپ سے مراد میری یہ ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کی عمر بڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، شلوار قمیض ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ نہیں. وہ نشانہ بنا رہے ہیں ہماری ینگ جنریشن کو، وہ جانتے نہیں. اور ایک چیز آپ سن لیجئے گا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے جو اعتراض ہوتے ہیں وہ عموماً آسان ہوتے ہیں، وہ دل دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے جواب ہوتے ہیں علمی، اور عوام یا ہمارے موجودہ نسل علمی زبان جانتی نہیں ہے، اس لیے اعتراض دل میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے جواب نہیں بیٹھتے. ہمیں کہنا چاہیے آپ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، ہم سب کو بھی رکھنی چاہیے. ڈرگ سے بچیں، گندی محفل سے بچیں، ڈسکو سے بچیں، ہم سب کہتے ہیں. ہم ساتھ آپ کے یہ بھی کہتے ہیں اپنے بچوں پہ جہاں یہ نگاہ رکھتے ہو کہ گندی صحبت میں نہ جائیں، غلط صحبت میں نہ جائیں، اس پر بھی نظر رکھو کہ یہ یوٹیوب میں کس کو سن رہے ہیں. یہ مت سوچیے آپ کے پگڑی والا بیٹھا ہوا سن رہے ہیں بس ٹھیک ہے یہ صوفی باصفا ہوں گے، بگڑ جائیں گے. اصل میں اس نئے فتنے کا نام ہے شکیل بن حنیف. حنیف اس کے باپ کا نام تھا اور شکیل اس کا نام ہے، اب بھی ہے یہ، لیکن علماء کے سامنے نہیں بیٹھتا. علماء نے کئی دفعہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی یا اسے بات کرنے کی، علماء کے سامنے نہیں آتا. اس کو پتہ ہے یقیناً کہ جس دن علماء کے سامنے بیٹھے تو وہی اس کا آخری دن ہوگا، اس لیے وہ ینگ جنریشن کو اور عوام کو قابو کرتا ہے. اس لیے میں اس کا نام شکیل بن حنیف ہے، یہ یاد. اس کا دعوے 2 ہیں. ایک دعویٰ اس کا حضرت عیسیٰ بن مریم کا ہے کہ میں یہ نعوذ باللہ کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، اور دوسرا اس کا دعویٰ ہے حضرت مہدی ہونے کا، میں مہدی ہوں. آپ کو پتہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ کی بشارت دی تھی کہ محترم واپس آئیں گے، تو حضرت مہدی کی پیدائش کی بھی خبر دی تھی حضور نے، خوشخبری کہ میری امت میں، میری اولاد میں حضرت مہدی پیدا ہوں گے. ہے نا یہ؟ اس نے یہ 2 دعوے اپنے اندر جمع کیے ہیں کہ یہ دونوں میں ہی ہوں. اچھا یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں تو جو ہے اس بات کا ثبوت دیتا ہے، یہ بات کرتا ہے، اس نے بھی ثبوت دیا ہے، کہتا ہے یہ 2 شخصیتیں ایک ہیں. مولویوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. اچھا جی بھئی یہ جو 2 شخصیتیں ایک ہیں یہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہتا ہے ابن ماجہ شریف میں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ابن ماجہ شریف کن کی حدیث کی کتاب ہے؟ ہماری نہیں ہے. اور بولو تو صحیح. اچھا اب یہ ذرا بتاؤ حوالہ اس نے کہاں سے دیا ہے؟ گھر سے دیا ہے یا ہمارے گھر سے دیا ہے؟ ہمارے سے گھر سے دیا ہے نا. کہتا ہے کہ یہ 2 شخصیتیں ایک ہیں، لیکن آپ اور ہم تو شروع سے 2 شخصیتوں کو الگ الگ مانتے ہیں. حضرت مہدی کو الگ مانتے ہیں. حضرت مہدی حضور کی اولاد سے ہوں گے، حضرت عیسیٰ تو حضور کی اولاد سے نہیں ہیں، وہ تو بنی اسرائیل میں سے ہیں.
اچھا حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے اور حضرت مہدی ابن فاطمی ہے، تو یہ ایک شخصیت تو نہیں ہے، لیکن اس نے حوالہ تو دیا ابن ماجہ شریف کا. اب کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، حوالہ دے دیا بس ٹھیک ہے؟ اور بولو تو صحیح. ان گنت لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتے جا رہے ہیں، اور سارے ینگ جنریشن ہے، یا بزنس کمیونٹی ہے یا اسکول کالج کے ہیں. کیوں؟ میں نے پہلے کہا نا، جب وہ ہمارے پاس آئے گا کوئی، اولاً تو آتے نہیں ہیں، اگر آ کے پوچھیں کہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، تو میں اور آپ تو کہیں گے کہ آسمان پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے. ان کے لیے یہ سمجھنا اس وقت ان کو مشکل لگے گا. ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کوئی نہیں، وہ تو فوت ہو گئے، یہ ہے. اچھا اب آپ بتاؤ، حضور نے فرمایا تھا وہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے، یہ شکیل بن حنیف ہے، یہ آپ خود بتاؤ. حضور نے فرمایا وہ شام میں آئیں گے، یہ ہندوستان میں آیا ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا بہاری بابو ہے، کالج پڑھنا شروع کیا، اسکول کی تعلیم حاصل کیا، کالج یا وہ جو تعلیم اسکول کی تھی وہ مکمل نہیں کر پایا، ادھوری رہ گئی کام وام کی وجہ سے. خود اس نے آگے لکھا ہے، اس کے حوالے اس میں موجود ہے. اچھا وہ لکھنے کے بعد جب کہتا ہے، پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی. اچھا جب اس سے پوچھا گیا بھائی اس کا ثبوت کیا، کہتا ہے یہ تو میرے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کی باتیں ہیں، یہ تو میں اور اللہ ہی جانتے ہیں. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو یہ سورہ یونس میں ہے. یہ اصول ہے بھائی، تم جب یہ بات کرو گے تمہاری ذات کو پرکھا جائے گا، تمہاری ذات سے پہلے تمہاری بات دیکھی جائے گی، تمہاری بات سے پہلے تمہاری ذات دیکھی جائے گی کہ تم کیا کیے ہو یا کیا کرتے رہے ہو. تمہارا دعویٰ عام نہیں، تم تو عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اب پہلے نہیں تھا، اب، اور یہ مصدقہ اطلاعات ہیں، کوئی ایسی ویسی کچی بات میں یہاں بیان نہیں کروں گا، کہ اب اس کے ماننے والے یہاں آ گئے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے، خطرہ یہ ہے وہ کسی اور رنگ روپ میں ہو نا، پھر آپ بھی ہوشیار رہیں گے. اب دیکھیں آج بھی آپ یہاں سے چل کے آئیں، یہ راستے میں عیسائی پرچارک پرچار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، سب کو پتا ہے ہمارے والوں کو عیسائی ہیں، کوئی دھیان نہیں دیتا، ان کے اپنے دھیان نہیں دیتے تو ہمارے والے کیا دھیان دیں گے. لیکن یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی ہے، داڑھی ہے، عطریات مہک رہی ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نفلوں پہ نفل پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ کے ساتھ بے تکلفی ہوگی پھر شکیل کو پیش کریں.